يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا احسان اور شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے ان شک والے ماحولوں سے نکال کر حق والے ماحول کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر زمانے میں دو قسم کے انسان رہیں گے۔ انسانوں کی قسم وہ ہے جن کے لیے ازلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں نے بنا دیا، اور ایک قسم وہ اس زمین پر قیامت تک ہر زمانے میں رہے گی کہ جن کو خود احساس نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جہنمی ازلی طور پر بنائے یا کسی کو جنتی بنائے؟ ساری دنیا کی خلقت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو حوالے نہیں کی کہ تم سارے انسانوں کو جنتی بنا دو یا سارے انسانوں کو جہنم سے بچا دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنے محبوب کے نام پاک کے صدقے میں یہ فکر کا خزینہ عطا فرمایا ہے، خزانہ عطا فرمایا ہے کہ ہر ایک اپنے بارے میں زندگی کے ہر لمحے میں فکر کرے اور محسوس کرے اور محسوس کرنے کی کوشش کرے کہ میرا شمار اللہ کی نگاہ میں اور آسمان والوں کی نگاہ کے اندر میں اہل جنت میں ہے یا اہل جہنم میں ہے۔ اب ہم اپنی ذات کے بارے میں ہمارا شمار اہل جنت میں ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے یہ بات نہیں ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی نام کا لسٹ آؤٹ کروا لیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی علامتوں کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوئے زمین کے اوپر ہر زمانے کے اندر میں طبقہ وہ ہوگا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والا اہل جنت بنایا، یعنی وہ جنت جو حور اور غلمان اور شہد اور شراب کی نہیں، بلکہ اصل میں جنت کا مقصد خدا کی خوشنودی اور خدا کی رضا ہے، اور خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی اصل جنت ہے۔ تو پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جنت کیا دنیا میں بھی ظاہر ہے، اور پھر کیسے معلوم ہو کہ ہم اہل جنت ہیں؟ تو جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا مقام بنایا، اور اسی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کے لیے جو جنت بندوں کے سامنے رکھی ہے، مختصر کسی تفصیل کے بغیر دنیا میں جنت کی سند نالن پاک مصطفیٰ ہے، عشق رسول ہے، اور اللہ کے محبوب ہمارے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے لوث اور بے خرچ ہوگی، وہ خدا کی قسم اس دنیا میں مومنین کے لیے سند ہے۔ کسی کو نالن پاک مصطفیٰ کا مل جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ظاہری طور پر آدمی صرف نالن پاک مصطفیٰ کو یاد کرے یا میرے آقا سے محبت کے لیے سنتوں کو اختیار کرے۔ یہ سب اعجازی چیزیں ہیں، اپنے ماتھے پر، اپنی ٹوپی پر، اپنے جسم پر، اپنے وجود پر، اپنے گھر پر نالن پاک مصطفیٰ کا لگانا یہ اظہار کی چیز ہے جو قابل تعظیم ہے۔ لیکن کس کو نالن پاک مصطفیٰ ملا؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نالن پاک مصطفیٰ ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے سمجھائی، ابد تک سمجھا دی، اور پھر اسی کی تفصیل قرآن ہے، اسی کی تفصیل حدیث ہے کہ اے میرے محبوب، جس نے تمہیں پایا اس نے مجھے پایا، اور جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں۔ تو گویا کہ رب العالمین نے اپنی رضا کی اور اپنے خوشنودی کی منزل بھی دنیا میں جو مقرر فرمائی وہ اپنے محبوب کے نالے پاک ہے۔
اب یہ نعرہ پاک مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے کہ یہ نعرہ پاک مصطفیٰ کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی زندگیوں میں ہم اپنے دل سے یہ سوال کریں تو سند دل سے ملے گی، یہ کسی جراس سینٹر پر نہیں ملے گی، یا کسی آدھار کارڈ سینٹر پر نہیں ملے گی، یا یہ کسی پیر کے پاس میں نہیں ملے گی، بلکہ چونکہ اس دنیا میں ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کی سند کو اللہ نے اپنے بندوں پر مہربانی کی وجہ سے بہت آسان کر دیا کہ تھوڑا سا اپنے دل کی طرف میں متوجہ ہو جائے اور دل یہ کہہ دے کہ میری زندگی کی آخری خواہش اور میری تمناؤں کی انتہا، میری چاہتوں کا مرکز اور میرے سانسیں اور میری زندگی کی آخری آرزو میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہے، تو یہ حقیقت میں نعرہ پاک مصطفیٰ کو حاصل کیا ہوا ہے۔ عبادتیں، دین، اعمال، نماز، شریعت، روزے، حج اور زکوٰۃ یہ اعمال ضرور ہیں لیکن سند نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جن کے پاس بھی یہ چیزیں تھیں لیکن اللہ نے ان کو انجام کے اعتبار سے جہنم میں پہنچا دیا۔ منافقین کے پاس میں سارے اعمال تھے لیکن سند ان کے پاس میں نہیں تھی، یزیدیوں کے پاس میں سارے اعمال تھے لیکن سند نہیں تھی، تو رب کی بارگاہ سے عرش کی سند کسی بندے کو اس دنیا میں ملے اور بہت مستند سند کہ ہو سکتا ہے کہ پیر تم کو سند دے کر کوئی قرض اس کی ہو تمہارے ساتھ میں تم کو خوش کرنا، اور دنیا کا کوئی انسان کسی لالچ اور قرض کی وجہ سے تم کو اچھا اور تم کو نیک اور تم کو متقی، تم کو پرہیزگار اور تم کو اللہ کا ولی کہہ دے، ہو سکتا ہے کہ قرض کی وجہ سے یہ ہوگا، لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کو دھوکے میں نہیں رکھا۔ خدا کی قسم نعرہ پاک مصطفیٰ کے راستے میں امت کو دھوکا نہیں ہوگا، دھوکا تو اس نعرہ پاک مصطفیٰ کے چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امت کو دھوکا اور امت کی گمراہیتوں کی بنیاد اصل اس سند اصلی جو نعرہ پاک مصطفیٰ ہے اس کے چھوڑنے اور اس کے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعرہ پاک مصطفیٰ ہے کیا، پہلے ہم اس کو سمجھ لیں۔ نعرہ پاک مصطفیٰ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اس کے لیے صرف ایک بات ذہن کے اندر میں رکھ لو کہ نعرہ پاک مصطفیٰ اگر کہیں پر ہو، ترکی کے اندر میں ہے، ملک شام کے اندر میں ہوں گے، اس کے تبرکات کی زیارت بھی ہوتی ہوگی، لیکن وہ چیز وہاں سے ہمارے اختیار کے بس کی بات نہیں کہ ہم وہ نعرہ پاک مصطفیٰ ہم اپنے آقا کے اپنے پاس میں کیسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اور میرے آقا تو وہ ہیں کہ جو اپنے کسی کلمہ پڑھنے والے امتی کو مایوس اور نومید ہونے نہیں دیتے۔ ہر امتی کے پاس سے میرے آقا کے نعرہ پاک مصطفیٰ کا اگر یہ قدردان بن جائے تو اپنے دل میں نعرہ پاک مصطفیٰ کے نقش کو محسوس کرے گا۔ یہ کیا کرے گا؟ محسوس کرے گا۔ دنیا پوری کہے کہ ولی اللہ، دنیا پوری کہے کہ مفتی اعظم، اور دنیا پوری کرے کہ پیر کامل، اور دنیا پوری کرے کہ بڑا مجاہد، دنیا پوری کہے کہ شہید اعظم، اور دنیا پوری کہے کہ بڑا عالم، اور دنیا پوری کہے کہ سب سے بڑا سقی، لیکن بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایسے کہلوانے والوں کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ کہ سب کچھ سخاوت ان کے پاس تھی، علم ان کے پاس میں تھا، عمل ان کے پاس میں تھا، سنت و شریعت ان کے پاس میں تھی، لیکن قلب پر نعرہ پاک مصطفیٰ نہیں تھے۔ اور قلب پر نعرہ پاک مصطفیٰ کا مطلب میرے بچوں، خانقاہ محمدی والوں، وابستگان خانقاہ محمدی، تم بھی دھوکہ نہیں کھانا کہ تمہارا پیر تم کو سند دے دے کہ تم نہیں مومن ہو۔ نہیں، مومن کی سند تو میرے مصطفیٰ راست اپنی امت کو خود عطا فرماتے ہیں، اور اس سند کے ملنے اور دکھنے کی جگہ تمہارا ایمان کا قلب ہے۔ اگر تمہارے دل کا مرکز اور محبت کی آخری انتہا اور تمہارے دل کے اندر میں یہ بات کا پیدا ہو جانا کہ میرے محبوب کی محبت میں اور میرے محبوب کے لیے اپنی آخری سانس
اور میرے سانسوں کے مالک میرے مصطفیٰ کی ذات، اور میرے خواہشات کا مرکز صرف مصطفیٰ کی ذات، اور پوری زندگی کو، اپنی آل اولاد کو، جان کو، مال کو، زندگی کے ایک سانس کو قربان کر کے منزل کیا ہوگی تیری؟ جنت نہیں، جہنم سے بچنا نہیں، دنیا میں اچھا کہلوانا نہیں، دنیا میں پیر کہلوانا نہیں، دنیا میں مرید کہلوانا نہیں، دنیا میں عالم اور حافظ اور دنیا کے اندر میں شہید اور سقی کہلوانا نہیں، بلکہ صرف یہ کہ میرے مصطفیٰ مجھ سے آخری منزل یہ کہ میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ مجھ سے مل جائے، یہ سند ہے نعرہ پاک مصطفیٰ کی۔ اور جن کو یہ چیز مل جاتی ہے، اب چیک اپ خود ہم اپنا کر لیں، میں اپنا کروں آپ اپنا کریں۔ اگر یہ چیز ہے ہماری چاہتوں پر، ہماری خواہشوں پر، ہماری محبتوں پر، ہماری تمناؤں پر، ہماری آرزوؤں پر، ان سب پر میرے مصطفیٰ کی محبت اگر غالب ہے، اور آخری درجے کے اندر میں یہی رخ ذہن میں آتا ہے کہ وہ وقت ہو، وہ گھڑی ہو کہ میرے مصطفیٰ میری طرف میں مسکرا کر دیکھے اور میری آخری سانس اس دنیا سے چلی جائے، اگر یہ چیز ہے تو یہ سند ہے کہ تم کو میرے مصطفیٰ راز عطا کریں گے، کیونکہ دنیا کے انسانوں کی سند کام نہیں آئے گی، اپنے کو کچھ سمجھ لینا کام نہیں آئے گا، کیونکہ غرض کے چکروں کے اندر میں نہ ہو کر بھی کہہ دیا جائے گا، اور اپنے کو خود نہ ہو کر بھی اپنے آپ کو سمجھ لیا جائے گا۔ نفس ہے، شیطان ہے، ہزاروں خطرات ہمارے تمہارے ساتھ میں ہیں، ہمارا معاملہ تو اتنا زیادہ نیچے گرا ہوا ہے کہ اللہ اگر ہم کو نماز کی توفیق دیتا ہے تو تکبر پیدا تھا کہ ہم تو نمازی ہیں، اگر ہم کو بزرگوں کے صدقے میں نسبتوں کی توفیق ملی، مرید بنے، تو پھر ہمیں نخوت پیدا ہو جاتی کہ ہم تو پیری محیطی کے لائن کے رویا کے ماننے والے ہیں۔ اگر رمضان کے روزے رکھ لیں، کوئی اگر بیچارہ نہ روزے کا نہ رکھنے والا آئے تو نخوت اتنا اوپر چڑھ کر بولتا ہے یہ بیٹے روزے دار نہیں ہے، بے روزہ دار ہیں، یہ بے دین ہے، یہ گناہگار ہیں۔ پھر کیسی سند یہ سند جن کو ملی ہوئی ہوگی، سند جن کو ملی ہوئی ہوگی، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ہر کلمہ گو کی عظمت اس کے اندر میں ہوگی، اور وہ اس اگرچہ کے ظاہر میں گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن وہ کہے کہ میں تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو مسلمان ہوں، تو وہ اس کی تعظیم کرے گا اپنے دل میں کہ میرے آقا کا نام لینے والا ہے۔ اب ذرا سوچ لیجیے کہ دینی لائنوں میں، اعمال کی لائن کے اندر میں کتنے خطرات ہیں۔ اپنے کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، ہم تو مرید ہے، ہم تو خلیفہ ہے، ہم تو پیر ہے، اور ہم تو ماشاءاللہ علم والے ہیں، ہم تو عمل والے ہیں، ہم تو سخاوت والے ہیں، ہم تو زکات دینے والے ہیں، اجی ہم تو نماز نہیں بلکہ ہماری تہجد نہیں چھوٹتی، تہجد کے بعد میں آدھا گھنٹہ رونا ہمارا بند نہیں ہوتا، روتا ہے تو اپنی غرض کے لیے، میرے آقا کی محبت میں رونا تجھے کا نصیب ہوا، غرض کے لیے رونا تو ایک بیوہ بھی اپنے مرد کے مرنے پر روتی ہے، پیٹ میں درد ہو جائے تو روتا ہے، تو تیرا رونا کیا کام آئے گا؟ اپنی جنت جہنم کے لیے رونا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ آنکھوں کو سرخ کر کے، آنکھوں کو موٹا کر کے فجر کے بعد حماقت کرتا ہے کہ میں تو وہ ہوں کہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے بعد میں نے رویا ہوں، نماز کے بعد تہجد کے بعد۔ رونا کوئی کمال کی چیز ہے۔ بچہ چاکلیٹ کے لیے روتا ہے، پیٹ میں درد ہو جائے تو روتا ہے، کوئی صدمہ پہنچ جائے تو روتا ہے، رونا کوئی کمال کی چیز نہیں۔ رب کی نگاہ کے اندر میں رونا وہ کمال کی چیز ہے جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں رویا جائے۔ اے خانقاہ محمدی والوں، تم کو تمہاری جہنم رلا رہی ہے تو ابھی تم راستے میں ہو، منزل پر نہیں پہنچے، تمہیں جنت کا شوق لا رہا ہو، اور اس سے آگے اپنے گناہوں کا احساس لا رہا ہو، رو کر دھو لو ٹھیک ہے، لیکن آخر وقت تک صرف رونا اس کے لیے کہ گناہ معاف ہو جائے، بڑا گناہگار ہو۔ اے پاپی، اگر تو گناہگار ہے تو تجھ سے بڑا تو وہ رب پر تو نہیں ایمان لانا جو تیرے گناہوں سے زیادہ بخشنے والا تواب الرحیم کی ذات رب کی ہے۔ رونا اپنے گناہوں پر آئے، رونا اپنی جہنم سے بچنے کے لیے آئے، رونا اپنی جنت کے پانے کے لیے آئے، رونا اپنے بیوی بچوں کے حالات کے لیے آئے، رونا اپنے لیے آئے،
تو روتی صورت ہے رب کی بارگاہ میں تیرا رونا خدا کے پاس سے قابل قبول نہیں، قابل قبول نہیں۔ بہت بڑی بات عرض کر دیا ہوں، اگر سمجھ جاؤ گے تو رخ ملے گا۔ میرے مریدوں سے میں چاہتا ہوں کہ رات کے اندھیروں میں میرے مصطفیٰ کو یاد کر کے رونا سیکھو، تو یہ عرش والے کے پاس قابل قدر ہوگا۔ کوئی کمال نہیں ہے تہجد کا اہتمام کر کے تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہو، اپنی جنت کے لیے رو رہے ہو، اپنی جہنم کے لیے رو رہے ہو۔ یہ کون سا رونا ہے؟ اس سے زیادہ تو زمین کے اوپر روزانہ تم کو ہزاروں آدمی اپنے پیٹ کی بھوک کے لیے رونے والے ملیں گے، اپنے ہاتھوں پیر کے درد کے لیے رونے والے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ خدا کی نظر کے اندر میں رونا کون سا قابل قبول ہے؟ میں کہوں تو بھروسہ تو کر لیں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر 30 برس تک اتنا رویا، بعض روایتوں کے مطابق کم و زیادہ کی روایتیں ہیں کہ روتے روتے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں کا پانی ختم ہوا اور آنکھیں یہ پتلیاں پلٹ گئی تھی، سفید ہو گئی تھی آنکھیں، اور آنکھیں بالکل اندر دھس گئی تھی۔ اور جہاں آپ رو رہے تھے ہمارے باپ آدم علیہ السلام، اب تو وہ بھی سمجھتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو رویا ہوں، میری آنکھیں لال ہے، میں تہجد پڑھا ہوں اتنی تو رویا ہوں، میں سجدے میں اتنا رویا ہوں۔ ارے تو رونے کا سودا کرنا ہے، بتا رہا ہے رب کے سامنے رو کر، اور کیوں رویا؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا، تو اس کا مطلب وہ معاف کرا کے اور کرنے کا ارادہ ہے۔ معاف ایسا کروا لے کہ رب یہ کہہ دے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ توبہ وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب توبہ کو، سچی توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری توبہ کو میں نے قبول کیا، اب جا اجسر نو عمل کر، کہ جس دن تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا میں نے تیری توبہ کو معاف کر دیا، کوئی گناہ کا بوجھ تیرے اوپر نہیں ہے۔ اب گناہوں کی معافی کے لیے بچپن سے بچپن تک روتا ہوا چل رہا ہے، اور اس کو کمال سمجھ رہا ہے، یہ جہنم کے خوف میں رو رہا ہے، قبر کے گڑھے میں پھنسیاں ایک دوسرے میں گھسے گی، اس کے اوپر بیوہ کی طرف سے وائریاں کر کے رو رہا ہے۔ یہ رونے کا عنوان ہے۔ رونا کہاں آئے گا تجھے؟ رب کے پاس میں رونے کا عنوان اور جو کام آئے گا وہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے اتنا رویا کہ جہاں روئے تھے، رونا کمال کی چیز ہے، جن کو رونا نہ آتا ہو وہ رونے کی صورت بنائے، رونا بھی سیکھو، بڑی جوہر کی چیز ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت میں رونا سیکھو، پنجتن پاک کی محبت میں رونا سیکھو، میدان کربلا کو یاد کر کے رونا سیکھو، 72 کی ان شہادتوں کو یاد کر کے رونا سیکھو، سید کائنات کے ان زندگی کے حالات کو سن کر رونا سیکھو۔ خدا کی قسم اس کا ایک آنسو رب کی بارگاہ میں رب کی جہنم کو ٹھنڈا کرے گا۔ رونا اپنے لیے نہیں، وہ رونا قیمتی ہے جو ان محبتوں کے لیے ہو۔ آدم علیہ السلام نے بھی اتنا رویا، یہ تو رونے والوں کی بات کر رہا ہوں، اور جو بدنصیب ایسے ہیں جن کا دل اتنا شقی ہے اور اتنا پتھر ہے کہ جن کی آنکھیں اپنے جسم کی تکلیف پر تو روتی ہے، اپنی اولاد کے نقصان پر تو روتی ہے، مال کے نقصان پر روتی ہے، بیماریوں پر روتی ہے، اور طرز کھا کے لوگوں پر روتی ہے، لیکن ان کی آنکھیں اور ان کا دل اگر رونا ہی اگر نہ سیکھے تو کہنے والے بزرگوں نے کہا کہ جن کی آنکھیں خشک ہو جائے وہ بدبختی کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ رقیق القلب ہونا یہ اچھی سعادت مندی کی علامت ہے۔ سوچو کہ رونا آتا ہے، دنیا روتی ہے، لیکن وہ رونا بھی اگر تم کو نہیں آتا تو ہے لیکن رخ صحیح نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی رویا تھا، اور اتنا رویا کہ پوری گھاس اڑ گئی تھی۔ اتنا رونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند نہیں دی معاف کرنے کی، توبہ قبول کرنے کی۔ دی کا سند نہیں دی تو کوئی دنیا میں تہجد گزار بھی تم اور بھی، اس کا مطلب یہ ناقدری نہیں ہے۔ کیجیے، اچھے سعید لوگوں کی علامت ہے، وہ روئیے، لیکن رونے کو کمال مت سمجھے اپنی جنت و جہنم کے لیے رونا۔
اپنے اغراض کے لیے رونا، اپنی دنیا کے لیے رونا، اپنی اولاد کے لیے رونا. ہاں رونا بہت اچھا ہے تجھے میرے مصطفیٰ کی محبت میں، رونا بہت اچھا ہے میرے مصطفیٰ کی یاد میں، رونا بہت اچھا ہے آل علی اور آل علی کی محبت میں، رونا بہت اچھا ہے آل رسول کی اور اولیاء کی محبتوں میں. حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے، نبی کے آنسو، نبی کا رونا، نبی کا سجدہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رویا سند نہیں دی. سند دینے کی جہاں پر بات آئی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس رونے کے اوپر اپنا فضل فرما کر سند کے دینے کے لیے کہا کہ اے آدم سر کو سجدے سے اٹھاؤ. جیسے سر کو اٹھایا تو کہا کہ ہم تمہیں، تمہاری توبہ کو ہم قبول کریں اور ہم تم کو سند دیں کہ ہم نے تمہیں معاف کیا اور اپنا برگزیدہ نبی بنا دیا اور ان نبیوں میں تمہیں رکھا. تو اس کے لیے یاد کرو میرے مصطفیٰ کو. یاد کروایا کہ نہیں رب العالمین نے؟ جو بات میں نے عرض کی، نالین پاک مصطفیٰ رب کی طرف سے اس دنیا میں جنت اور رضا کا سند ہے جو راس میرے مصطفیٰ اپنے ایمان والوں کو، اپنے چاہنے والے، ان خاص اپنے امتیوں کو، ان کو زندگی میں عطا کرتے ہیں. سند سمجھ میں آ گئی. آدم علیہ السلام کو بھی سند نبی کا رونا اور اپنی کی ہوئی چیز کے اوپر نادم ہو کر رونا، لیکن سند ان کو نہیں ملی. اور جب سند دینے کا ارادہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں القاء فرمایا کہ میرے محبوب کو تم یاد کرو. جب کہا یا اللہ، جب تو نے مجھے عرش الہی پر رکھا تھا اس وقت عرش الہی پر میں دیکھتا تھا کہ تیرے نام کے ساتھ میں ایک ذات کا نام لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا. تو میں سمجھ لیا تھا کہ یہ وہ کوئی ذات ہے، یہ وہ کوئی ذات ہے جو تیری رضا کا مرکز ہے، تیری محبت کا اور تیری خوشنودی کا سند ہے، اور وہ ذات ہے کہ جس کے راضی ہونے پر تو راضی ہوگا. یا اللہ میں ان کے وسیلے سے تجھ سے چاہتا ہوں کہ مجھے نبوت کی نورانیت عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اب سند میں تم کو دوں گا. ایک نبی کو نبوت کے اس اعلیٰ مقام کے بعد میں ہمارے آقا، ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. اس میں آدم علیہ السلام کی عظمت میں کوئی کمی کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے تو خوش ہوں گے اس بات کے اوپر کہ پیغام دیا حضرت آدم علیہ السلام نے، اپنی اولاد کو تعلیمات اگر دی. آدم علیہ السلام نے جو تعلیمات دی وہ عشق رسول کی تھی اور عظمت مصطفیٰ کی تھی. اپنی اولاد کو بھی آدم علیہ السلام نے یہی سمجھایا. اور ایک آدم علیہ السلام نہیں بلکہ سوارات انبیاء اکرام علیہ السلام اور 314 رسولوں نے اور 4 آسمانی کتابوں کے اندر میں اللہ نے اپنے بندوں کو جو پیغام دیا اور جو عظمت اور جو عنوان بتایا وہ صرف میرے آقا کے نام پاک مصطفیٰ تھا. ہر نبی نے یہ کہا کہ میرے بعد میں خاتم النبیین بن کر آئیں گے، وہ خدا کے محبوب ہے اور وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ میری زندگی میں آ جائے تو مجھے بھی ان کی غلامی کے اظہار کے بغیر میری نجات نہیں ہو سکتی. یہ میلاد تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی بھی آئی ہے. اس زمانے کا بدعقیدہ اور جاہل یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ بدعت تو ہے، بدعتی تو تو ہے کہ تو اس زمانے میں پیدا ہوا. میلاد مصطفیٰ کی سند تو مانگتا ہے. ہاں یہ سند ضرور ہے کہ ہر زمانے میں جب سے کائنات بنی نبیوں کا وتیرہ تھا. اس روئے زمین کے اوپر میلاد کا حق صرف نبیوں کو تھا. کس کو تھا؟ امتی سننے والے تھے اور وقت کے نبی اور وقت کے پیغمبر میلاد کے منانے والے تھے. سمجھ میں ہی بات ہے. یہ اعزاز اور یہ اکرام تو نالین پاک مصطفیٰ کے صدقے میں ہم لوگوں کو عطا ہوا ہے، میرے آقا کے نالین پاک کے صدقے میں، کہ وہ عظمت والا عمل جس کا حق اللہ نے امتیوں کو نہیں دیا تھا. سوالات نبی میلاد منانے والے تھے. میلاد کا مطلب میرے آقا کی عظمتوں کا بیان کرنا، آپ کے تولد کا اظہار کرنا، آپ کے آنے کی اطلاع کا دینا. سمجھ میں آئی بات؟
اس امت سے پہلے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ مقام جلالت اور مقام نبوت اور مقام عظمت عطا کیا کہ صرف ان کو یہ حق تھا کہ وہ میلاد مصطفیٰ منائیں۔ اپنے زمانے میں آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں، حضرت ہود علیہ السلام اپنے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں، حضرت خضر علیہ السلام اپنے زمانے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں، ان زمانوں کے میرے آقا سے پہلے یہ اعزاز صرف نبیوں کا تھا کہ وہ میلاد مصطفیٰ منائے۔ اور کتنے دور اور گمراہیت کی بات ہوگی کہ میلاد مصطفیٰ کے اہتمام کو بدعت کہہ دیں، اور اس کے لیے بھی تسلط اور اکثریت کی بنیاد پر ان ممبروں سے کہا جائے کہ میلاد مصطفیٰ بدعت ہے اور گمراہیت ہے، نعوذ باللہ۔ سمجھنا ہی بات ہے، یہ پہچان کی چیز ہے۔ تانا مت دو امت کو۔ میں نے عرض کر دیا کہ وہاں نعرہ پاک مصطفیٰ کی نسبت جس کو اللہ نے جس کے قلب میں دی ہوگی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی تعظیم ہوگی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا وہ نام لینے والا ہے، میرے آقا کا نام لینے والا ہے۔ نفرت نہیں، نفرت کا کوئی عنوان نہیں، لیکن پہچاننا اپنی ذات کو، انگلی ان کو کافر، ان کو بدعقیدہ، ان کو جہنمی تم قرار دینا، اس کا تم کو حق نہیں ہے، لیکن سوچ کہ میں میرا شمار جہنمی میں ہوں اور اللہ کی نگاہ میں، یا پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں میں رکھا ہے۔ اپنی ذات کے تو ہم ذمہ دار ہیں، اپنا جائزہ تو لینا چاہیے۔ دنیا میں پورا کرونا چلا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں تھی، لیکن خود کو ذرے سے سمٹمز آگے، کھانسی بھی آنا شروع ہوگی، بے چین کتنا ہو جاتا تھا۔ دنیا میں لاکھوں آدمی مر رہے، کرونا سے کوئی فکر نہیں تھی، لیکن خود کو ذرا سے سمٹم آیا تو پھر اس کے ہوش اڑ گئے، نیند خراب ہو گئی اور سکون ختم ہو گیا تھا کہ نہیں؟ اور ہر ایک اپنے لیے ماسک کو لگا رہا ہے اور ہر ایک پورے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہے۔ کیوں؟ دنیا کو کرونا سے بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے کو کرونا سے بچانے کے لیے۔ بدعقیدگی، خدا کی قسم، میرے آقا کی بے عظمتی اور میلاد کے اہتمام کا نہ کرنا اور میرے مصطفیٰ کی یاد کا نہ ہونا، درود پاک کے دستر سے دور ہونا، صلاۃ و سلام سے دور ہونا اور عشق رسول سے دور ہو جانا، خدا کی قسم یہ ہزاروں کروناؤں سے زیادہ بڑا مرض ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ سب کا ٹھیکیدار نہیں ہے کہ سب کو بچا، خوب بیانہ تقریر کرتے ہوئے بدعقیدیوں پر، وہابیوں، نجدیوں کے اوپر، اور پھر نتیجہ کیا کہ 10-20 ہزار، 25-50 ہزار، لاکھ 2 لاکھ جیب میں ڈال کر سودہ بازی کر جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے۔ بچانے کی ذمہ داری ہمارے تمہارے اوپر نہیں ہے، لیکن بچنے کی ذمہ داری، اور پھر جہاں تک ہو ذمہ داری ہم پر اپنے اہل وعیال کی ہے، ہماری اولادوں کی ہے، اور ہمارے خاندان والوں کی ہے، ہمارے گھر والوں کی ہے، ہمارے محلے والوں کی ہے، ہمارے بستی والوں کی ہے کہ وہ اس مرض سے بچ جائے، بدعقیدگی، میرے آقا کی بے ادبی اور گستاخی۔ وہ کیا ضرورت ہے کہ اتنا دو جہاں کے مالک کی محبت میں وہ نعتوں کا اہتمام، میلاد کی محفلیں اور وہ صلاۃ و سلام کا اہتمام، وہ درود کے دستر، اور پھر یہ کیا بات ہے کہ خانقاہ محمدی کے اندر میں اب جب پہلے ربیع الاول کا جب چاند نظر آئے گا تو اس دن سے مستقل محفلیں شروع ہوگی، اور پھر عید میلاد النبی اور جشن میلاد النبی پر سارے مریدین اور وابستگان ربیع الاول کی 11 تاریخ کو عید منانے کے لیے یہاں پر آئیں گے۔ اس کے بعد میں پھر اپنے اپنے گھروں کے اندر میں محفل عید میلاد النبی ہوگی، ایک جشن کے اندر میں پورے خانقاہ محمدی والے مصروف ہوں گے۔ یہ کیا ضروری چیز ہے؟ کیا یہ اضافے کی چیز ہے؟ یہ کیا نعوذ باللہ بدعات ہے؟ تو سمجھ لینا کہ جہاں سے آواز نکل رہی ہے، جن سے آواز نکل رہی ہے، تو سمجھ لینا کہ خطرناک درجے کا وہ کینسر زدہ ہے، وہ کرونا زدہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے خاندان کو بچانا، اپنے گھر کو بچانا۔ عشیرتک الاقربین حکم دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس ذمہ داری میں ہمارے اوپر آتی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جشن میلاد کی محفلوں کو قائم کریں اور ان چراغوں کو کریں اور اس کا اہتمام ثابت کریں۔ روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، چاند نظر آئے گا، رمضان کی وجہ سے اسلام پہچانا جائے گا، اور پھر بقرعید کی وجہ سے اسلام پہچانا جائے گا، مسلمان پہچانے جائیں گے، 11 مہینوں سے اسلام پہچانا جائے گا۔ لیکن اچھی طرح سے سن لینا کہ تم اپنے گھروں کے اپنے بیوی بچوں کو یہ بات بتا دو، اپنے خاندان والوں کو بتا دو، جو تمہاری سنتے ہیں ان کو بتا دو
نقش الہی سے دیکھے گا کہ یہ مہینہ اسلام اور مسلمانوں کی پہچان کا نہیں ہے، بلکہ یہ مومنین کی پہچان اور ان کی شناخت دینے کا مہینہ ہے۔ کن کے گھروں میں خوشیاں منائی جائے گی، کن کے گھروں کے اندر اس کے نظام ہوں گے، اور کن کے گھروں میں میلاد کی تیاریاں ہوں گے، اور کن کے گھروں کے اندر میں اس کے تذکرے ہوں گے، ان کے لیے لسٹ آؤٹ ہوگی کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ یہ مومن ہیں۔ کیوں؟ مومن ہے، پہچان ہو جائے گی، کیونکہ اسلام کی پہچان خطرات ہے کہ منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، یزیدی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور عملوں میں سب سے آگے تھے، لیکن رب کی سند ایمان کی صورت میں نعرہ پاک مصطفیٰ ان کو نہیں ملی، اور جن کے دل پر نعرہ پاک مصطفیٰ کی سند اگر مل جائے رب کی طرف سے، یہ اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اہتمام کر، اس کے لیے تو اہتمام کر، اس کی محفلوں کو سجا اور اس کے لیے مجلسوں کو کر اور ان محفلوں کے اندر میں جا اور اس کے لیے لنگروں کو لٹا اور اس کے لیے محبت کے اندر میرے آقا کی محبت میں سرشار ہو اور یہ سارے نظام پر چل، اس کو کہنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں میں اور اپنے محلوں میں، اپنے چاہنے والوں کے اندر میں خود اس کی تیاری کرے گا۔ آنے کے بعد ہوش نہیں آئے گا، بلکہ آنے سے پہلے تیاری ہوگی، اس کی تذکرے شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو بولتا بتاتا چلا جائے گا۔ گھر کے اندر اگر کوئی شادی طے ہوتی ہو تو کیا جس دن نکاح ہو اسی دن گھر والے تیاری کرتے ہیں؟ اے خانقاہ محمدی کے وابستگان، تو ہمارے مرید ہو، ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں کے دسترخوانوں پر بھی سے تذکرے شروع کرو کہ آنے والا مہینہ ربیع الاول مبارک مہینہ ہے، وہ سند کے لینے کا مہینہ ہے، میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک کی محبت اور عشق کی سند تقسیم ہوگی نعرہ پاک سے۔ ہم اپنی طرف سے ٹوٹ کر اظہار کریں گے، ہر ایک اپنے انفرادی طور پر، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہت بڑے پہاڑ برابر عمل کریں، میرے مصطفیٰ میں غریبوں کی غریب نواز ہے اور بندہ نواز ہے، وہ تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو کچھ بھی کرے گا وہ میرے مصطفیٰ خوب جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں۔ تمہاری بیوی تم کو اتنا نہیں جانتی اور تم اور میں اپنے کو اتنا نہیں جانتے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ کون ہیں؟ خطرہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے لیے اظہار فرما دیا، ورنہ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے شہرت کے قریب ہوں۔ شہرت تو یہاں پر ہوتی ہے، اور جان تو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اپنی جانوں سے زیادہ قریب ماننے کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ اب یہ کہہ دے کہ نہیں وہ تو مدینہ پاک میں ہیں، یہ سلام کیوں پڑھتے ہیں، کیا نعوذ باللہ وہ سنتے ہیں؟ میرے بھائی، گمراہیت کے بہت دور نکل رہی ہے امت، اور اس وقت میں امت کو دین کا رخ دے کر ان کے ایمان سے، اسلام بتا کر ان کو ایمان سے دور کیا جا رہا ہے۔ ذمہ داریاں ہیں تمہاری اور ہماری کہ یہ صرف مقابلے پر مناظروں سے کام نہیں ہوگا، صرف تقریروں سے کام نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک کلمہ گو کے پاس میں جا کر اس کی پوری ہمدردی اور محبت کے ساتھ میں اسے سمجھانا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا کہ تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کا کلمہ اور ان سے محبت ٹوٹ کر محبت کرنا تم کو ان کی طرف سے ایمان کی سند دلائے گی۔ یہی سند تمہاری قبر میں کام آئے گی، اور یہی سند قیامت کے میدان میں کام آئے گی، اور یہی سند رب کی بارگاہ میں کامیابی دلائے گی۔ اگر وہ سند تم نے زندگی میں حاصل نہیں کی تو قبر میں بھی نادری نادری کہنا پڑے گا، دنیا میں بھی انجان بن کر رہے گا کہ قرآن دے کر نعوذ باللہ چلے گئے، اور وہ تو نعوذ باللہ حاضر ہے ناظر ہے نہیں ہے، اور وہ تو علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ ان بکواسوں کے درمیان یہ امت اپنی زندگیوں کو ظاہر کرے گی، اپنی کتابوں کو، اپنے مدرسوں کو، اپنے مسلکوں کو، ان مشغولیتوں کے درمیان ظاہر کرے گی۔ وہ آقا کی ذات ہے، ہم امتی ہیں، وہ ہمارے آقا ہے، کوئی درمیان کے درمیان کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پوری امت کو آقا کی سچی امت بنانا یہ خانقاہ محمدی کا مقصد ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ سند میرے مصطفیٰ خود عطا کریں گے اپنی امت کو، چاہے وہ عمل اور چاہے علم کے اعتبار سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ تو اپنی امت کے کمزوروں پر بڑی نظر کرم فرمانے والے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، ان سے مایوس مت کرو۔ رب تو پوچھے گا کہ کیا کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیا کر کر آیا؟
یہ امت جب رب کے پاس سے پہنچے گی، رب ان کے لیے اگر رحم کا ارادہ کرے گا تو خود معاف نہیں کرے گا قانون کے تحت میں، بلکہ ان کے رخ کو میرے مصطفیٰ کی طرف میں کر دے گا۔ یہ اپنے آقا کی طرف میں دیکھے گی، آقا فوراً آئیں گے، اپنی کملی میں چھپا لیں گے کہ کچھ بھی تھا رب یہ، لیکن میرا امتی تھا، میرا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اس ذات سے اور میرے آقا سے کاٹنا اور پھر اس امت کو اس آقا سے دور کر دینا، یہ کتنا بڑا کفر ہے، کتنا بڑا ظلم ہے امت کے حق میں۔ ایک زندہ انسان کو آگ میں جلانے سے زیادہ میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والی امت کو ان بدعقیدیوں کے اندر میں لانا ہے۔ خدا کی قسم، تم جو کر سکتے ہو اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے سسرال والوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے، تم جو کر سکتے ہو کہ انہیں جن کا کلمہ پڑھنے والا وہ امتی ہے ان کا بنانے کی فکر کر دو۔ اس پر سب سے بڑی ہمدردی ہوگی یہ، جب ان کا یہ بن جائے گا تو میرے آقا اس کو سنبھال لیں گے۔ پوری امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری اور ٹھیکیداری ہمارے اوپر نہیں ہے، آقا کی امت ہے، آقا موجود ہے امت کو سنبھالنے کے لیے، اور کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے میرے آقا کو۔ لیکن صرف یہ ہے کہ وہ آقا کی امت بن جائے۔ آقا کی امت کون ہے؟ دنیا کے مالک کی، پاک باز، نیک سیرت اور صافے اور قبے اور جھبے اور نماز اور روزہ اور زکات، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن میرے آقا تو اپنی گناہگار امت کے لیے ہے۔ ان گناہگاروں کو مایوس مت کرو اور ان کو تانے دے کر جہنمی کہہ کر دور مت کرو، بلکہ ان کو حکمت کے ساتھ میں یہ بات سمجھاؤ کہ تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے، مسلمان ہو کر بھی منافق رہ سکتے ہیں، مسلمان رہ کر بھی تم جہنم میں جا سکتے ہو، لیکن مومن بن جاؤ۔ مومن کیا ہے؟ میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے بن جاؤ، میرے آقا سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کی اور توبہ کی معافی کی سند دینا ہے تو کدھر متوجہ کیا؟ میرے آقا کی طرف متوجہ کیا کہ نہیں کیا؟ القا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کے وسیلے سے اللہ تو ہے نا اور میں تو نبی ہوں نا، میں پیر ہوں نا، میرا مرید ہے، کیوں؟ گمراہیت میں ہے وہ، اللہ کا قانون نہیں ہے یہ۔ خدا کے پاس میں قابل قبول صرف اپنے محبوب کی ذات ہے، نارن پاک مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ جو پیر ہوتے ہوئے اپنے مریدوں کو یہ کہیں کہ سب بعد میں سب میں سنبھال لوں گا، میں ٹھیکیدار ہوں، تو مجھے سنبھال لے، وہ بھی پیر نہیں بلکہ وقت کا شیطان ہے، یہ گمراہ کر رہا ہے۔ وہ پیر ہے جو راستہ کھولتے ہوئے نارن پاک مصطفیٰ تک پہنچا ہے اور صحیح راستے کی رہبری کرے، جس راستے پر چلنے کے لیے پیر پرستی کے راستے سے خواجہ پرستی اور غوث الاعظم پرستی اور پنجتن پاک پرستی سے ہوتا ہوا نارن پاک مصطفیٰ تک پہنچا کر وہ پیر کامل کی منزل یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بعد میں بناتا ہے، پہلے میرے آقا محمد رسول اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے۔ اور جن کو میرے مصطفیٰ اپنی بندگی میں قبول کر لے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ بندے کا مطلب وہ رب کا بندہ نہیں، بلکہ بندے کا مطلب کہ یہ میرا ہے۔ بدعقیدے کہاں کا کیا کچھ نکالتے رہتے نا جی۔ بندے مصطفیٰ کیا ہے؟ بندے مصطفیٰ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے خواہشات اپنے نفس کے بندے کیوں بن چکے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن کیسی دلائل کھینچ کھینچ کر غلط تعلیمات پر آیا جاتا ہے۔ بندے سے مراد سیدھا رب کا اور بندے کا۔ تجھے رب کی ذات میں شک ہے، تیرا ایمان خراب ہے۔ رب تو ایک ہی ہے، وہ دو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ چکر ہی غلط ہے نا، وہ سوچ ہی غلط ہے، دو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو رب ہے، باقی سب خلق ہے، خلق ہے، کوئی اس کے اندر میں گنجائش کی برائیت کی بات نہیں ہے۔ بندے مصطفیٰ بنا دیتے ہیں، اور جہاں میرے آقا یہ فرما دیتے ہیں کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، اور ایک مسکراہٹ کی نظر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، پیر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ تک پہنچانا میرا کام تھا، اور میں اس معاملے میں کامیاب ہوں کہ ان کے میرے آقا کی امتی کو میں نے آقا تک پہنچا دیا۔ یہ کامیابی ہوتی ہے پیر کامل کی، بجائے اس کے وہاں سے کاٹ کر اپنے پر جوڑے رکھے۔ نہیں، خطرات والے راستے پر ہے۔ اس لیے میرے بچوں،
جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی تھی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جنت سے مراد دنیا میں وہ جنت کو ہم نہ ڈھونڈے، جنت کی محبتوں میں رونے والوں، جہنم کے خوف میں رونے والوں، میرے مصطفیٰ کی محبت میں رونے والے بنو۔ تم کو میرے غریب نواز نے وہ نسبتیں عطا فرما دی ہے، وہ نسبتیں عطا فرما دی ہے، وہ نسبتیں عطا فرما دی ہے کہ مائی رابعہ بصریہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی یہ لے کر جا رہی ہے، تو غالب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا کے فرمایا کہ رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا کہ دیکھ رہی ہو حالات۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کر تم دوسروں کی مسجدوں کو، دوسروں کو، لوگوں کو مت دیکھو، تم میں اپنی ذات کو دیکھے۔ تعلیمات اولیاء کی ہماری ذات کس لیے کے لیے اور اصلاح کے لیے ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ہم بندوں کی نام دوسروں کی طرف میں لگا کر خود محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھ نہیں رہے ہو خواجہ حسن بصری کے حالات کہ لوگ خوب عبادت کر رہے ہیں اور خوب روزے رکھ رہے ہیں، خوب نماز پڑھ رہے ہیں، خوب مسجد آباد ہو رہی ہے اور خوب دین پر چڑھ رہے ہیں، لیکن جنت کی شوق میں تو بلکہ کیا کرو گی کہ یہ آگ کا پیالہ لے کر جا رہی ہوں کہ جنت کو آگ لگا دوں گی کہ کوئی طالب مولا، طالب مصطفیٰ نہیں ہے، اس لیے وہ جنت کو میں آگ لگا کر جلا دوں گی۔ تو بولے کہ پانی کیوں؟ کہ لوگ خوف کے اندر میں کتنا رونا آتا جی جہنم کے کوڑوں سے، ڈر لگتا ہے کہ نہیں شائستہ کیسی انگار ہوگی۔ ہاں مشرق میں اگر ایک چنگاری کو رکھو تو مغرب میں نکل جائے گی جہنم کے انگارے، وہاں پر ایسی بدبو ہوگی اور وہ ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے تاکہ مومن بن جائے، اس کے لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ قرآن پاک اللہ نے انسانوں کے لیے نازل فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر میں جنت و جہنم کے اور شریعت اور احکامات جو دیے وہ مسلمانوں کے لیے دیے، اور اس لیے دیے تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اس سے عبرت حاصل کر کے مومن بن جائے، اور جو قرآن کو لے کر مسلمان ہو کر مومن نہ بنے، عشق مصطفیٰ کو اگر حاصل نہ کر لے، قرآن بھی اس کے کام نہیں آئے گا، نماز بھی اس کے کام نہیں آئے گی، دین اور شریعت بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے میدان میں دیکھے گا کہ میں قرآن والا تھا، میں دین والا تھا، میں عمل والا تھا، مگر کہاں کھڑا ہو گیا؟ ہاتھوں پیر بندھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے، کیا فرما دیں گے؟ فَامْتَعُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج لوگ مجرم اور فرمانبردار الگ ہو جاؤ۔ قیامت کے میدان میں الگ ہو جائیں گے، جس طریقے سے ایک پھل کو کاٹنے کے لیے چاقو رکھا جاتا ہے تو دو پھانک الگ ہو جاتے ہیں، قیامت کے میدان میں الگ ہو جائیں گے۔ یہ کہے گا، بچکے گا، ارے میں تو مرید تھا، میں تو مسجد کا امام تھا، میں تو مسجد کا مصلی تھا، اور میں تو تہجد گزار تھا۔ نہیں، آج نہیں، تیرے پاس میں سند موجود نہیں ہے نام پاک مصطفیٰ کی، آج تو نافرمانوں کے ساتھ میں ہے۔ منافقین کہیں گے کہ کیا کہیں گے کہ ہم کو کافروں سے پہلے جہنم میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ رب کہے گا کہ تو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، وہ کافر نہ جان کر جہنم میں جا رہے ہیں، اور تو جان کر میرے مصطفیٰ کی ناقدری کر کر تو نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، میرے محبوب کی محبت میں سرشار نہیں ہوا، اور تیرے دل کا رخ میرے مصطفیٰ کے نام پاک کی طرف میں نہیں ہوا، آج جا ان سے پہلے جہنم میں۔ کیا ہوگا قیامت کے میدان میں؟ اور یہ فکر صوفیہ کے بعد والوں کی ان کی تو ہوتی ہے، لیکن یہ فکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں کبھی سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور یہ آیت شریفہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آ جاتی تو سات صفوں تک ہچکیوں کی آواز آتی تھی کہ قیامت کے میدان میں یا اللہ پھر ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی فکر کرتے ہیں، جو اچھے نہیں ہوتے وہ دوسروں کی اصلاح، دوسروں کی فکر میں لگ جاتے ہیں، انہوں برے، انہوں ویسے، انہوں ایسے، کیونکہ اس کا روح بدل چکا ہے، اپنے سے ہٹ چکا ہے، اور طریقت کی مراد اپنی ذات ہے، اپنی فکر ہے۔ اس لیے میرے بچوں فکر اپنی کیجیے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آنے کو ہے، اور چاند طلوع ہونے کے انتظار میں ہے۔ خوشیاں منانے کا نظام بنائیے، اپنے گھروں کے اندر میں اپنی اولادوں کو، اپنے خاندان والوں کو اس بات کے لیے تیار کیجیے کہ آنے والا مہینہ میلاد مبارک کا مہینہ ہے۔ کہے کہ رمضان کی تیاری، رمضان جن کے صدقے میں ملا ہے اس ذات بابرکت کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں روزوں کا حکم اللہ
دیا ہے، اور میلاد مصطفیٰ کے اندر میں خدا نے کوئی روزے کا کوئی عمل کا حکم نہیں دیا، بلکہ خوشیوں کے منانے کا حکم دیا ہے۔ کیا کا حکم دیا ہے؟ خوشیوں کے منانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو، اپنے خاندانوں کو خوشیوں سے محروم مت کرو۔ جتنا خوشیاں منا سکتے ہو میلاد مصطفیٰ کے مہینے کی آمد کے اوپر اتنی خوشیوں کا اظہار کرو، اپنی اولادوں کو خوشیاں دو، اپنے خاندان والوں کو خوشیاں دو۔ یا گمسم آئے تو دیکھ لیں گے، خانقاہ میں جا رہے ہیں نا، وہیں پر محفل کریں گے، نہیں، انفرادی طور پر اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے خوشیوں کا ماحول پیدا کرو، خوشیوں کے لیے مشورے کرو، خوشیوں کے لیے اپنے گھر کو ماحول کو بناؤ، اور جس روح کے ساتھ میں خوشیاں منا سکتے ہو اور خوشیوں کا جو اظہار کر سکتے ہو، نہیں ہمارے دل میں خوشی ہے، ہم خوش ہیں، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ مودۃ فرمایا کہ اس کا اظہار کرو، اظہار کی صورت میں روزانہ اپنے گھروں میں لنگر لٹاؤ۔ کیوں؟ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ شروع ہوا، کپڑے بانٹو، گھروں پر لائٹیں لگاؤ اور جشن مناؤ، خوشیوں کا ایک ماحول بناؤ، اور جو جس روح کے ساتھ میں ہو سکتا ہے خوشیوں کا اظہار، کہ لوگ تم کو پوچھے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، تو کہو کہ وہاں پر یہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں، تو تمہاری یہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں کوئی چیز محبت اور عشق کے اندر میں ناجائز نہیں ہوگی، اگرچہ کہ حرام اور ناجائز نہ ہو۔ اس کے علاوہ میرے آقا کی محبت میں سب کچھ کرنا، کتنا کرنا یہ نہیں، بلکہ سب کچھ کرنا، سب کچھ کرنا کرو گے نا انشاءاللہ۔ تمہاری خانقاہوں کے اندر میلاد کی پہلی چاند سے انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ خانقاہوں پر پہلی ربیع الاول ہی کے چاند کے نظر آنے پر خانقاہوں پر نشان لگ جائے گا، سارے مریدین کے گھروں پر نشان لگ جائے گا۔ 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، تاکہ اس مہینے کی پوری پہچان انسانیت کے سامنے اور امت کے سامنے آ جائے۔ اس لیے ہر مرید اپنے گھر پر جشن کا ماحول بنائے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کیا بات ہے، تو کہہ دیں کہ ربیع الاول کا اہتمام ہے، ہمارے آقا دو جہاں کے مالک کی ولادت مبارک کا ماحول ہے، اس کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو اپنی اولاد کے پیدا ہونے سے زیادہ خوشیاں، اور اپنے ناتی پوتی کے برتھ ڈے سے زیادہ خوشیاں، اور میرج ڈے سے زیادہ خوشیاں۔ ساری خوشیوں پر مومن وہ ہوگا جو میلاد کی خوشیوں کو غالب کرے۔ کرو گے نا؟ ہاں، یہ اظہار ہوگا تمہاری ایمان کا، اور یہ قبولیت کی دلیل ہوگی، ورنہ گمسم بیچارے نادان حاسد یزیدیت کا رنگ لیے ہوئے منافقتوں کے نظام کو دین کو بیچنے والے، اگر انہیں یہ میلاد کا اہتمام نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کیوں کہ پاک لوگوں سے میلاد کا محراب اللہ کی سنت ہے کہ وہ پاک اور سچے لوگوں سے میلاد کا نظام چلاتے ہیں۔ کس سے چلاتے ہیں؟ اس امت سے پہلے یہ تو صدقہ ہے میرے آقا کی نامہ پاک کا کہ یہ سعادت امت کو اللہ نے عطا فرمائی کہ وہ سنت میلاد مصطفیٰ کے اہتمام کی کہ جو نبیوں کی تھی، امتیوں کو اللہ نے یہ عمل کا حکم نہیں دیا تھا۔ سوالات میں نبیوں نے میلاد بنائی ہے، تذکرہ کیا میرے آقا کی آمد کا۔ اور جب میرے آقا جب تشریف لا چکے ہیں تو آپ کے دائرہ پاک کے صدقے میں امت کو یہ خوشیوں کا اور یہ نورانی عمل اور سوالات نبیوں کی سنت کے پورا کرنے کا موقع میرے آقا کے صدقے میں امت کے لیے کلمہ پڑھنے والے کو عطا فرمایا۔ سمجھ گئے کس کی سنت ہے؟ سوالات نبیوں کی سنت ہے۔ پہلے کے نبیوں کی امتوں کو یہ موقع نہیں دیا گیا تھا، یہ عمل ان کے اعمال نامے میں نہیں ہے، وہ سننے والے تھے، میلاد منانے والے نہیں تھے۔ لیکن اس امت کو یہ سعادت میرے آقا کے صدقے میں نصیب ہوئی کہ میرے آقا کی میلاد نبیوں کی وہ سنت، آپ کے صدقے میں امت کو یہ سعادت ملی ہے، اس سعادت سے محروم مت ہو۔ جتنے صحیح اور سچے لوگ تھے، جتنے اولیاء تھے اور جتنے عارفین، بلکہ عرض کر دوں کہ جتنے جنتی دنیا میں آئے ابھی تک اور قیامت تک آئیں گے، ان کی دنیا میں پہچان یہ ہوگی کہ وہ میلاد منانے والے ہوں گے، میلاد کی خوشیوں کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ چکروں میں مت جاؤ، دلائل ہمارے پاس بہت ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ اس ہندوستان کے سب سے بڑے محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں پر 300 سال پہلے جنہوں نے حدیث کی سند لے کر آئی، اور کوئی مسلک اور کوئی جماعت کا کوئی عالم بغیر ان کی سند کے عالم بن نہیں سکتا،
چاہے وہ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو کہ ندوی ہو کہ سہارنپوری ہو، کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حدیث کی سند دینے والے ہیں، وہی پہلے اس روئے زمین ہندوستان کے اوپر پہلے محدث ہے۔ ان کے گھر میں محفلوں کا انعقاد اور محفل میلاد کا اہتمام اس درجے میں کہ 12 دن، پھر تو نہیں کہیں گے نا وہ یہ بیچارے کٹ اترے، ہم توہین نہیں کرتے لیکن گستاخی سے امت کو بچاؤ۔ اب بڑے دھوم دھام سے امت اہتمام کر رہی ہے تو کہہ رہا ہے کہ میلاد کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، میلاد کے اہتمام کی ضرورت نہیں، یہ نشان کی تجھے میرے گھر پہ ضرورت نہیں۔ لیکن اس کی ناقدری کی وجہ سے دنیا میں یہ عذاب تیرے اوپر آ رہا ہے کہ تجھے یہ سبز نشان میرے مصطفیٰ کی یاد کا نشان کو تو نے اپنے گھروں سے ہٹایا، اپنے مدرسوں سے ہٹایا، تو پھر ترنگا لہرانا پڑ رہا ہے تجھے۔ صلاۃ السلام سے انکار کیا میرے آقا کی عظمت میں کھڑے ہو کر پڑھنے سے، تو ترنگے کے سامنے کھڑے ہو کر جنا گنا منا پڑ رہا ہے، مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ کیوں جی قاسم صاحب کون پڑھ رہے ہیں؟ سب سے بڑے روئی جو کھڑے ہو کر صلاۃ السلام کا انکار کرے، جو نشان کا انکار کرے، خدا نے اس کے عذاب میں دنیا میں بتا دیا کہ یہ نہیں کرو گے تو وہ کرنا پڑا، تانا مت دو۔ قانون کے ساتھ میں چلنا مسلمانوں کا حق ہے۔ ہم کو ہمارے آقا نے فرمایا کہ جس ملک میں رہو اس کے قانون کے، ہم قانون کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن محسوس کرو اس کا انکار کیا، اس سے تم نے امت کو ہٹایا، تو ذلت کے ساتھ میں کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھتے تو کھڑے ہو کر جنا گنا منا بھی پڑھ رہے ہیں۔ محدث اعظم، عالم باکمال، پیر کامل اپنی خانقاہ میں، اپنی مسجد میں اور اپنے مدرسوں کے اندر میں ترنگا لہرا کر پورے بچوں کو کھڑے کر کے، ارے تمہارے پاس وہ تو ناجائز تھا نا، یہ جائز کیسے ہوا؟ وہ ناجائز تو یہ جائز، یہ تمہاری مجبوری ہے، تم نے اس کی بے ادبی اور گستاخی کی تو خدا نے اس کے عذاب میں تمہیں یہاں پر گرفتار کیا۔ آج سے 15 سال پہلے بتائیے کسی مدرسے کے اندر نوبت آتی تھی کہ مسجد میں ترنگا لگایا جاتا تھا؟ ہمارے ملک ہندوستان کا ترنگا ہے، یہ خواجہ جی کا ملک ہے، اور وہ 3 کلر بھی ایک مسلمانوں ہی نے اس ترنگے کو ترنگا دیا، ہندوستان کو نشان دیا، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، توہین نہیں کرتے، وہ ہمارا نشان ہے، ہمارا جھنڈا ہے، لیکن کیوں مسلط کیا جا رہا ہے؟ پھر بھی ہوش نہیں آئے گا۔ اگر ہوش ہے تو آ جاؤ حق کی طرف میں، آ جاؤ حق کی طرف میں۔ اس لیے پہلی ربیع الاول کو جو ہوگی پہلی چاند کی تاریخ، اسی دن سارے مریدین کے گھروں پر نشان لگ جائیں گے۔ سیریز ون لگانا ہو لگاؤ، لائٹنگ کرنا ہو کرو، روزانہ لنگر لٹانا ہو لٹاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ پہلی تاریخ سے پھر اپنی خانقاہوں کے اندر میں محفل میلاد منعقد ہوگی، پہلی ربیع الاول سے انشاءاللہ اس خانقاہ میں بھی، اور جہاں جہاں خانقاہ ہے وہاں پر بھی خانقاہوں میں پہلی ربیع الاول سے محفل منعقد ہوگی مغرب سے عشاء تک، اور وہاں پر بھی لنگروں کا نظام چلے گا۔ پھر 11 ربیع الاول کو سارے مریدین نکل کر عادل آباد کی قوم مرکزی خانقاہ کے اندر میں کائے کے لیے آئیں گے، عید منانے کے لیے آئیں گے، کائے کے لیے آئیں گے، خوشیاں منانے کے لیے آئیں گے، خوشیاں منانے کے لیے آئیں گے۔ میرے خواجہ جی نے یہ خوشیاں مجھ کو تم کو دلائی ہیں، اپنی اولادوں کو لاؤ اور خوشیاں منانے کے لیے آؤ، اور یہاں پر خوشیوں کے اندر میں شریک ہونے کے لیے آئیے۔ یہ پورا مہینہ خوشیاں منانے کا ہے، ربیع الاول کا مہینہ خوشیاں منانے کا ہے، جنتیوں کا مہینہ ہے، جنتیوں کی پہچان کا مہینہ ہے، جنت کی سند دینے کا مہینہ ہے، اور میرے آقا کے دامن پاک مصطفیٰ کی سند کے لینے کا مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنے گھروں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنے علاقوں کے اندر میں، اور جو بیچارے نظاموں سے دور ہیں ان کو بھی ذرا محبت کے ساتھ بھی یہ رخ سمجھاؤ اور ان کو بھی بتاؤ یہ کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، امت کا اصل حق ہے کہ سب کچھ بنے، لیکن میرے آقا کی امتی بن نہ سکے تو آقا کی امت جو بنے گا میرے آقا اس کو تو آخرت میں اپنی نسبت دے کر اس کو تو بچا لیں گے، لیکن جو امت ہی بن نہیں سکا، رہ نہیں سکا، اس کی ذمہ داری بھی تو آقا نہیں لیں گے نا۔ اس لیے میرے بچوں پہلی فکر اپنی ذات کی، عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے محلے کی، اپنے شہر کی، ہر ایک خانقاہ محمدی سے وابستہ انڈیویجول انفرادی طور پر اس فکر و کوشش کے اندر میں لگ جائے
کہ ہم میلاد مصطفیٰ کے جشن میں اور اس کا اہتمام کرنے والے ان نبیوں کی سنت کو پورا کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائے. تمام صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا. یہ بات غلط ہے، دھوکہ دینے کی بات ہے کہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اس تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، تعلیمات آگے آتی رہے گی. روزانہ کے خانقاہ کی تعلیمات میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائے گی. لیکن بحث و مباحث سے کتاب مناظروں کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو کچھ کرنے کی چیز ہے. اس کے لیے کرو گے نا؟ آپ اپنے انفرادی اعتبار سے اپنے سروں پر اس ڈاٹا ابھی سے ڈال دو. برادران وطن کو دے دیجیے مبارکباد کہ آنا والا مہینہ ہمارا ربیع الاول کا، ہمارے آقا، ہمارے جانوں، ہمارے سانسوں کے مالک جن کے ہم نام لیوا ہیں، دین و دنیا کے ہمارے وہ مالک ہیں، ان کی آمد کا جشن میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے. اس ڈاٹروں پہ دو، میسیجز دو، لوگوں کو دو، ترغیب دو، بتاؤ. اور پھر جو جہاں پر جو کر سکتا ہے میرے آقا کی محبت میں وہ اس روح سے کرے. میرے آقا راز و سمجھ کے اوپر تمہاری نظر رکھیں گے. کرو گے نا انشاءاللہ؟ اس لیے میرے بچوں، اس مہینے کو خوشی کا مہینہ بنا کر رمضان کے ایک مہینے کے روزوں کے بعد ایک دن کی خوشی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اپنے محبوب کی محبت کا ایک مہینہ رب العالمین نے دے دیا، ربیع الاول المنور. ایک مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے. ایک مہینے کے اندر میں خوشیاں مناؤ، ایک مہینے کے اندر میں خوشیوں کا اہتمام کرو. یہ جنتیوں کی پہچان ہے، اس لیے کہ جنت میں نعمتیں جو ملے گی وہ لامتناہی اور لامحدود زمانے کے لیے ملے گی. یہاں پر اس کا اظہار کرو گے تو جنتی ہونے کی سند دنیا کی قدر میں مل جائے گی. کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت اور اہل بیت اور مدینہ پاک کی محبت اور اولیاء کی محبتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اور اپنی زندگی میں اپنے ایمان کے سند کے حاصل کرنے کے لیے نالن پاک مصطفیٰ کے ساتھ وابستگی ہم کو آپ کو نصیب فرمائے. فکر اپنی اپنی ہم کو آپ کو کرنا ہے کہ ہمارے دل میں نالن پاک مصطفیٰ آیا. اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ہماری چاہت آخری سانس میرے آقا کی مسکراہٹ کے لیے ہوگی، تو سمجھ لینا کہ سند ملی ہے. ورنہ نعتوں کے پڑھنے سے، محفلوں کے سجانے سے، لنگروں کے کر لینے سے، نشانوں کے لگا لینے سے یہ چیزیں اوپر کی ہے، اندر کی نہیں. اندر کی سند تو دل اور جان کے ساتھ اپنے آقا پر فریفتہ ہو جائے اور محبت اور مسکراہٹ اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دولت اپنے کرم سے عطا فرما. 3 مرتبہ درود شریف بولیے.